تو میدان محشر میں جب جانے کی بات ہوگی تو کیسے جائیں گے میدان محشر میں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا، اور فرماتے ہیں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے، آقا فرماتے ہیں میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور ابو بکر کو اور عمر کو اپنے ساتھ لوں گا۔ یعنی کہ سعودی کے مفتی کا فتویٰ قابل عمل نہیں ہوگا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ رسول اللہ کو اور صدیق و فاروق کو جو ہے وہاں سے نکال کر جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر دو، منتقل کرنے والوں کی حکومت منتقل ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا جہاں صحابہ نے دفن کیا ہوگا، اس کا مطلب حضور کی قبر وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، حضور وہیں رہیں گے۔ اور فرماتے ہیں میں، اور پھر یہ بھی سن لیں اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا، ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں دونوں کو ساتھ لوں گا، اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے، تو پھر جنت المعلا والوں کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے، اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ایسا وکیل جو جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال، اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار۔ اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا، مارا پیٹی ہوئی، اب ہوئی اس کی بہن کی شادی، جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے، مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی۔ اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا، یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا، یہی اس کا ذہن تھا۔ اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے، اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے، معلوم نہیں تھا۔ اچانک شادی کا دن آیا، اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں، اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، یہ سب ہوگا اس کا۔ لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا، آج دولہا دیکھا جائے گا۔ کتنی بھی خنس ہے، دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا۔ دولہے، کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے۔ اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے۔ تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے، اور اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل۔ ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کو کہتا ہے۔ اس مثال کو یہی رکھیے، کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ کوئی خطا ہو گئی لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ، وہاں دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟
بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو. راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو. مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے. مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے. اب میدان محشر ہے. میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں، یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں. اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے. حضور گنہگاروں کی صفوں میں، آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں. کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے. نیکوں کی جو صفیں ہیں اس میں حضور نہیں ہوں گے، حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے. اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے کارساز ہیں، حضور ہمارے کام بنانے والے، بگڑی بنانے والے، وہ ہمارے شفیع ہیں. لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے اسکول میں، اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ، آئندہ اسکول نہیں آنا، تمہیں خارج کر دیا جائے گا. اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو، جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا. اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا، یار معاف کر دو، یار اسے ایسی ہوگا نا، اس کو معاف کر دو. تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس، گنہگاروں کی جو صفیں ہیں حضور کو رہے، کیونکہ سفارش جس کی ہوتی ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر کے اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے. تو جو نیک لوگوں کی، بہت متقی لوگوں کی جو صفیں دور ہوگی تو وہ اپنی صفوں سے نکل کر آئیں گے اور گنہگاروں سے کہیں گے ایک کام کرو کہ آج آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو، ہمارے آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. ہم گنہگار ہی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے، حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے. تب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طور پہ مانگنے کے لیے تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ، ایسے نہیں کریں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے. تو گناہ قصدن نہیں کرنا. ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، بہت ممکن ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل جائے کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ گناہ میں لکھی جائے. دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے وہ گناہ میں لکھا جائے، نگاہ کسی طرف اٹھ جائے وہ گناہ میں لکھی جائے. یہ ہوتا ہے. تو بہرحال جو بہت نیک اور متقی ہوں گے وہ گنہگاروں سے آ کر کہیں گے کہ ذرا کچھ گناہ ہمیں قرض کے طور پر دے دیں تاکہ ہمیں بھی حضور کا قرب، ہم حضور کے قریب کھڑے ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے. تو امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا یوں اس کو بیان کرتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا. قرض لیتی ہے، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ. آپ نے اب تک قرض کے طور پہ چاول لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ دے دو، قرضہ دے دو، لیکن قیامت کے دن قرض لیتی ہے گناہ. پرہیزگاری واہ واہ، پرہیزگار اس دن گناہ کو بطور قرض مانگ رہے ہوں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس اکرام کے
قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ تو اب شفاعت